کتابوں والی شیطانیہ طاہر ناولز کیس نمبر 57۔ سارم نے گاڑی روکی تو رحاب نے سر اٹھایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ چھوٹی سی جھیل تھی اور جھیل کی ایک طرف کافی خوبصورت ڈنر کی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ رحاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے رحاب کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ رحاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لبوں پر دبی دبی سی مسکان سجی ہوئی تھی، بے یقینی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو سارم اسے آگے کی جانب لے کر چلنے لگا۔ ہوا کچھ تیز تھی۔ رحاب کا دوپٹہ سر سے اترا اور بال اڑنے لگے۔ وہ ایک دم اسی منظر اس شہر میں کھو گئی۔ سارم نے اسے آگے کی جانب چھوڑ دیا اور رحاب اس خوبصورت سی ڈیکوریشن لائٹس میں مسکراتی ہوئی جھوم سی گئی۔ تو سب سے پہلے لیلا کا قصہ بتاؤ، اس کی آواز پر وہ مڑی۔ وہ چیئر کھینچ کے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کا فون سن لیا تھا غلطی سے، وہ کچھ شرمندہ سی بولی۔ اور تم نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی افیئر چل رہا ہے، اسی وجہ سے میں تمہاری طرف نہیں مائل ہو رہا، رائٹ؟ سارم نے بات مکمل کی۔ ہاں تو سچ بھی تو یہی ہے، وہ بولی تو سارم نفی میں سر ہلا گیا۔ میں کون پھر؟ ساری کر آپ کے پاس ہے، وہ چڑ کر بولی۔ خیر یہ تو سچ ہے، وہ اپنی تعریف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی عورت تم ہو اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور لیلا میری ایونٹ ڈیزائنر ہے اور کافی عرصے سے ہیں تو نارمل فرینڈس؟ کیا فرینڈس؟ وہ تو بھڑک اٹھی۔ جسے عام دوستوں سے سارم ایکسپلین کرنے لگا۔ میں لڑکی نہیں ہوں، مجھ سے دوستی کر لیں اگر اتنا آپ کو کسی عورت سے ہی دوستی کا شوق ہو گیا ہے۔ آپ کسی سے دوستی نہیں کریں گے، وہ منہ بنا کر بولی تو سارم مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا میری بیوی اتنی پوسیسیو ہے تو یقیناً میں ایسی کوتاہی کبھی نہ کرتا، وہ ہنسا۔ تو رحاب منہ بنا کر مڑ گئی اور سارم نے اسے پیچھے سے ہی گود میں بھر لیا۔ ویسے تو یہ ایک ڈنر ڈیٹ تھی تمہاری برتھ ڈے کی خوشی میں، لیکن تم سے اظہار محبت ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کے کان میں مدھم مدھم سرگوشیاں کرنے لگا جبکہ رحاب حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ میں ان لمحوں کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں جب میں نے تمہیں تنگ کیا۔ سارم کے ہونٹ اس کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ اس کی کان کی لو کو خود میں دبا رہا تھا ویسے ویسے رحاب کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ میں کچھ ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی، مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو۔ وہ مدھم سا گنگنایا جبکہ رحاب کے لیے یہ کسی فینٹیسی سے کم نہیں تھا۔ وہ مسکرانے لگی اور سارم نے اسے سیدھا کیا جھٹکے سے اور اس کے بازوؤں کو اپنے گردن میں حائل کر لیا۔ میں نے میوزک کا انتظام کیا تھا، وہ بولا تو رحاب ہنسنے لگی اور وہ میوزک آن کر کے آ گیا۔ وہ گنگنانے لگا میوزک کے ساتھ ساتھ اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ رحاب کی کلکلاہٹ گونجنے لگی اور سارم نے اسے خود سے بے حد نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آج سے پہلے ایک بار زبردستی کیا تھا اس نے یہ سب، تب رحاب کو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج وہ جیسے اس لمس میں کھو سی گئی تھی اور یقیناً سامنے والا بھی کھویا کھویا سا تھا۔ اس کے بھیگے ہونٹوں کی حرکت اس کے وجود میں ایک تیز لہر دوڑا گئی، یہاں تک کہ وہ اسے گود میں اٹھا گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، رحاب کو جیسے یاد آیا کچھ۔ اپس سوری، سارم ہوش میں آیا اور اسے بازو میں اٹھا کر وہ اسے ایک گھٹ میں لے گیا۔ کھانے کی خوشبو نے جیسے بھوک کو ہی جگا دیا۔ ان دونوں نے کافی خوبصورت ڈنر کیا جس میں سارم کا رومانس بھی شامل تھا۔ تقریباً کھانا اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ رحاب کافی خوش لگ رہی تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو اور بھی خوبصورت کر رہی تھی جبکہ آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ ڈنر کر کے وہ جھیل کے پاس آ گئے جہاں سارم نے اسے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ گفٹ کیا۔ اس کی گردن میں پہنا کر اس نے اس کی گردن پہ جا بجا پیار کر ڈالا اور رحاب آنکھیں بند کر گئی اور اس کے بعد اس نے بس سارم کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تھام گیا۔ اور تمہیں؟ وہ محبت کا سوال کرنے لگا۔ رحاب شرما کر سر جھکا گئی اور سارم اس کی خاموشی میں اقرار سمجھتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ اب بس آر یا پار؟ کیا مطلب؟ اور وہ جیسے سمجھاتا ہوں اس کا بازو پکڑ کے اسے ہٹ میں لے گیا اور اسے گود میں اٹھا کے بستر پہ لٹایا۔ رحاب کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا
جبکہ سارم اس کی شرم کو سمجھتے تمام لائٹس آف کر کیا اور پھر اس پر اپنی محبت کی بھینی بھینی برسات کرتے وہ اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے. وہ غلط فہمیاں نہ پالے، وہ اس کا ہی تھا، بس شاید اسے خود کو سمجھنے میں بھی وقت لگا تھا. لیکن کچن میں کھڑی تھی، وہ اچانک مڑی تو اس کے دوپٹے کے پلو نے آنکھ پکڑ لی. مالا دوسری سائڈ سے اپنے پورشن سے ابھی آئی تھی اور جان صاحب اس کے بستر پر پھیل کر سو رہا تھا. نگین کے دوپٹے میں آگ دیکھ کر وہ ایک دم سے چلائی. مومانی وہ آگے بڑھی اور نگین سے دوپٹہ جدا کر دیا. نگین آگ کے لپیٹے دیکھ کر ایک دم چیخی اور مالا کے ہاتھوں میں آگ لگ جاتی. اس نے مالا سے دوپٹہ چھین کر پھینکا. پاگل ہو تم، ابھی تمہارے کپڑوں میں آگ لگ جاتی. نگین بھڑکی تو مالا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے اور پھر واقعی اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں ہلکا ہلکا جلنے کا نشان بنا ہوا تھا. حد ہوگی بے وقوفی کی، ادھر آؤ، وہ بولی اور دراز سے آئنٹمنٹ نکال کے اس کے ہاتھوں پہ لگا دی. آپ ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر نگین خاموش رہ گئی. اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہوں میرے بیٹے کے آگے. آپ کا بیٹا یہاں نہیں ہے، مالا آہستگی سے بولی. بتاؤ گے تو صحیح کہ تمہاری ماں کے لیے ہاتھ پہ چھالے بنوا لیے. اس وقت بس آپ کی فکر ہوئی تھی مجھے، میں نے اور کسی کا نہیں سوچا. وہ آہستگی سے کہہ کے دوپٹہ اٹھا گئی. نگین نے مڑ کر اسے دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روکا. کوئی ضرورت نہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، یہ چھالا بڑا تکلیف دہ ہوگا. مجھے ساری زندگی بہت ساری چیزوں نے تکلیف دی ہے، اس چھالے سے کچھ نہیں ہوگا کہہ کے وہ کام میں لگ گئی. میں واقعی لگ گئی، لیکن اسے کھڑی کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر باہر نکل گئی. عافیہ نے حنا کو اپنے پاس بلایا تو حنا اس کے پہلو میں بیٹھ گئی. یہ وقت اور تمہارے بیچ کیا چل رہا ہے؟ بہت دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں. پہلے تو یہ سمجھا میاں بیوی کا آپسی مسئلہ ہے، لیکن اب یہ آپسی مسئلہ تو تم لوگوں کا کس دن ختم ہونا ہے؟ ہاں، تم اور اذان کیوں سو رہی ہو الگ؟ حنا لاجواب سی بیٹھی تھی. نہ تمہیں وہ باہر لے جاتا، نہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کرتا، نہ ہی بات کرتا ہوا دکھتا. کیا ہو گیا؟ اس سے کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ عافیہ نے کہا تو نگین تو حنا نے اپنے آنسو اندر اتارے اور بھیگا سا مسکرائی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ بات ہو جاتی ہے اس وجہ سے. کوئی بات چیت اتنی لمبی نہیں ہوتی. معلوم نہیں کتنے مہینوں سے یہ سب دیکھ رہا ہوں. بچہ بڑا ہو رہا ہے، رات میں باپ اسے ملتا ہی نہیں اور دن میں بس اس کے ساتھ ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے. پورا دن غائب ہوتا ہے، رات دیر سے گھر لوٹتا ہے. کیا ہے یہ سب حنا؟ عافیہ نے اسے سب چیزوں کا بتایا. حنا نگاہ جھکا گئی. وہ کیا کہتی کیا بتاتی؟ وہ اس کی سننے کو تیار نہیں ہے. حنا چپ ہوگی. اگر تو کوئی بات ہوئی ہے، وہ تنگ کر رہا ہے تمہیں تو مجھے بتاؤ، میں کھینچتی ہوں کان اس کے. بیوی کا حال نہیں دیکھ رہا وہ؟ حنا نے عافیہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھا. عافیہ نے اس کی آنکھیں صاف کی. تم فکر نہ کرو، آ لینے دو، پوچھتی ہوں میں. میرے پاس میرے آنے والی نسل کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بے توجہی کا شکار ہو. وہ اٹھ کر چلی گئی. جبکہ نگین بھی یہ سب سن رہی تھی. پیچھے کھڑی اس نے مالا کو کچن میں دیکھا جو کام میں لگی ہوئی تھی. ایک دم ارزیل کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو وہ جھٹکے سے مڑی، جیسے ایک بے چین ماں ہو. لیکن نگین سے نگاہیں جا ملیں، وہ وہیں تھم گئی. نگین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے میں چلی گئی. مالا اس کے رونے پہ باہر آ گئی. حنا نے مالا کو دیکھا، کتنی مشکل میں تھی. ایک ماں ہو کر وہ اپنے بچے کا رونا سن رہی تھی. ارزیل چلانے لگا. شاید اسے اپنی ماں چاہیے تھی. نگین کی آواز آ رہی تھی. وہ باہر کھڑی ہوگی لیکن دروازہ نہ کھول پائی. عافیہ کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا مگر مالا مڑ گئی، جیسے اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا. اور تبھی دروازہ کھلا اور نگین ارزیل کو لے کے باہر آئی. مالا آنکھوں کو سجائے کھڑی تھی. نگین اس کی جانب بڑھی اور ارزیل کو اس کی گود میں دے دیا. مالا، حنا، عافیہ دنگ رہ گئے. میں مالا سے نفرت کر سکتی ہوں لیکن ارزیل کی ماں سے نفرت نہیں کی جا رہی مجھ سے. میرے سینے میں بڑا غم ہے میرے بیٹے کا، اور وہ غم ارزیل کو تم سے چھین کر بھی نہیں پورا ہو رہا. یوں لگتا ہے تم ہو وجہ میرے بیٹوں کو مجھ سے الگ کرنے کی. لیکن میرا پوتا، میری نسل، وہ اپنی ماں کے بنا نہیں رہنا چاہتا. وہ مالا کے گال پر ہاتھ رکھ گئی. مالا ساکت کھڑی رہ گئی. نگین مڑ گئی. ماضی میں میری نفرت ہی تھی.
تم سے اور وہ کھڑی تھی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی آئندہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی اور کوشش کرنا تم ارزیل کی دادی کو معاف کر سکو۔ ساتھ ہی کبھی یاد نہیں آئی وہ میرے پاس نہ رہا، لیکن اللہ نے اس کا دکھ میرے سینے کو چپکا دیا ہے۔ میں اس دکھ سے آزاد نہیں ہو پاتی، میں نکل نہیں پاتی اس سے سکوٹی۔ آپ یہ آگے بڑھی اور نگین اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں کیا کروں بھابھی میرے ساتھ، میں آپ کے پاس، میں اس کے پاس چلی جاؤں، میں اس تکلیف کا سینے سے نہیں نکال پا رہی۔ مالا سے معافی مانگ لو، تمہارے دل کو سکون ملے گا اپنے کیے کی۔ ہم نے اس پر بے جا بڑا ظلم کیا ہے نگین، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ وہ نگین کو موڑ گئی اور نگین مڑی تو ایک دم گری۔ ممانی مالا ایک دم جھکی۔ مجھے معاف کر دو مالا، وہ ہاتھ جوڑے اسے دیکھنے لگی۔ مالا کو ان کی آنکھیں عجیب سے لگی، جیسے بہت عجیب ہو۔ مالا نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارزیل آپ کا بیٹا ہے، آپ کا ہی رہے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس کی آنکھوں کی ویرانی سے خوف آ رہا تھا۔ نگین نے سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی مالا نے عافیہ کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ممانی۔ مالا کے پاس جاتے ہی ارزیل چپ ہو گیا اور وہ خوف عافیہ اور رینا کے چہرے پر بھی تھا۔ نگین عافیہ نے دروازہ بجایا لیکن دروازہ نہیں کھولا اس نے۔ لیکن دروازہ کھولو، وہ زور سے دروازہ بجا گئی۔ جہان کو اٹھاؤ ذرا، وہ بولی تو مالا جلدی سے اپنے پوزیشن کی جانب دوڑی اور رینا کو ارزیل کو دے چکی تھی پہلے ہی۔ جہان جہان اٹھیں، وہ اسے جھنجھوڑ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ممانی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کچھ عجیب لگ رہی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، وہ جیسے اس معافی پر بھی دنگ تھی۔ اگر مالا سے معافی مانگ رہی تھی تو بات سیریس تھی۔ تبھی وہ اٹھا اور باہر نکلا۔ مالا نے اس کا بازو پکڑا۔ شرٹ پہنے وہ منہ بنا کر بولی اور مالا نے اس کی شرٹ بیڈ کے پاس سے اٹھا کر دی۔ جہان پہنتا ہوا نکلا اور عافیہ تب تک دروازہ ہی بجا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دیکھو جہان ابھی اندر گئی ہے، اب دروازہ نہیں کھول رہی۔ ماں، جہان نے بھی آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں۔ چابیاں لاؤ مالا، جہان بولا تو مالا جلدی سے چابیاں لینے کے لیے مڑ گئی اور جیسے وہ چابیاں لائی جہان نے دروازہ کمرے کا کھولا تو وہ زمین میں پڑی تھی اور ایک دوائی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ماں، وہ چلایا اور اندر داخل ہوا اور وہ 2 لمحوں میں افراتفری سی مچ گئی۔ وہ اسے لے کر بھاگا تھا۔ وقت کو کال کرو یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا کر لیا نگین تم نے؟ مالا سمیت اینا کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اینا وقت کو کال کر کے ایک دم رونے لگ گئی۔ ممانی نے زہر کھا لیا، انہیں یہی لگا تھا۔ اس کا معدہ واش ہو رہا تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب اسے فوری لے آیا، اسی وجہ سے بچنے کی کچھ چانسز ہیں۔ وہ ایک پاؤں پہ کھڑا تھا اور آئی سی یو کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا اسے، اور ریاض وجدان وقت بلال سالم بھی وہیں موجود تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے مشقت آمیز انتظار کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اگلے 20 گھنٹے بہت ضروری تھے۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو جہان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے نگاہ پھیر لی، جہان کی پیشانی پر تیوری چڑھی۔ ماں، اب ٹھیک ہے؟ وہ ان کے چہرے پر جھکا، جبکہ نگین خاموش تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ سعد کے پاس جانے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، وہ بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بہادر تھا، تبھی وہ سب جھیل گیا۔ لیکن میں تو ہوں ہی نہیں بہادر، میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا اور آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، وہ منہ پسوڑ کر بولا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔ ماں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اس کا لہجہ بھیگا بھیگا تھا۔ آپ آئندہ ایسا کچھ مت کریں پلیز، کچھ مت کرنا پلیز، وہ منت کرنے لگا۔ نگین کی آنکھیں بھی بھیگ سی گئیں۔ میری جان کو چپکا رہتا ہے، اس کی گال پر تھپڑ مارتی بولی۔ نہیں، صرف آپ سے تو نہیں چپکا، مالا سے بھی چپکا ہوا ہوں اور میں آپ دونوں کے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ بھی مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس سے عداوت کو ختم کر دیں، وہ بولا تو نگین کو اس کی آنکھوں میں التجا نظر آئی۔ اب تیری بیوی کے پاؤں پکڑوں، مرنے سے پہلے معافی مانگی تو تھی، وہ اس کے ہاتھ چوم گیا۔ نہیں، آپ میرے 10-20 بچے ہر صورت دیکھیں گی، وہ بولا تو نگین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے
کامتے ہاتھوں سے جہان کی پیشانی چوم لی. اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی. اب بیٹے سے پیار کرتی رہو گی؟ ریاض کی آواز پر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے. لو، بزرگوں کو اس عمر میں رومانس ہو جائے. توبہ توبہ. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دور ہوا. تمہاری تو زبان کا پردہ ہی اٹھ گیا. ریاض نے گھورا. میں تو پردے میں پہلے بھی نہیں تھا. اور بات سنیں ریاض صاحب، میری اماں کا خیال رکھیں. میں گھر سے شاور لے آؤں. وہ اجازت لینے لگا تو نگی نے ہلکا سا سر ہلا کر مسکرا دی. ارزل کو لیتی آنا، آہستہ سے بولی. وہ ہلکا سا مسکرایا اور باہر نکل گیا. بلال باہر ہی تھا. تھینکس. جہان آگے ہاتھ بڑھا گیا جبکہ وقت بھی پیچھے سے آیا. تھینکس کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. بلال نے پوچھا تو جہان نے سر ہلایا. شکر ہے اللہ کا، اس نے جواب دیا. تو وقت کو بھی تسلی ہوئی. وجدان کو ابھی گھر چھوڑ کے آیا تھا وہ. ساری میں چائے لے آیا. اس نے چائے بلال کو دی. واللہ بہنوئی کی خدمتیں. جہان نے تھکے تھکے انداز میں آئی برو چکائی. شٹ اپ. اصل سے میری کرنی چاہیے. سالم نے اسے گھورا. کیوں؟ تم بھی تو میرے سالے ہو. لے بھی آئی تو کیا ہو گیا؟ لو، مہابھارت شروع. وقت اور جہان بیچ میں سے نکل گئے جبکہ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹکا ٹکا کر جواب دے رہے تھے.